حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب مبین و قرآن الحکیم و قولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صلوات پڑھیں معزز ترین سامعین کرام، بزرگان ملت، عزاداران سید الشہداء، مسلسل آپ حضرات عزائے حسین علیہ السلام میں مصروف و مشغول ہیں اور مسلسل مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تھکن بھی ایک چیز ہے جو کہ لازم ہے، مگر یہ بھی انسان کی محبت کا تقاضا ہے کہ اپنی تھکن اور اپنے غم کو اور تھکاوٹ کو بھول کر بالائے طاق رکھ کر آپ فرش عزا کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ چیزیں محبتاً ہوتی ہیں، اس لیے کہ کسی انسان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ رسماً کسی شخص کو ایک جگہ پر اس شدید گرمی میں اکٹھا کر کے بٹھا لے اور پھر 1 گھنٹہ اس کو کہے کہ یہاں بیٹھو، کہیں جانا نہیں ہے۔ یقیناً تقاضائے محبت ہے کہ انسان اس عالم میں بھی آتا ہے اور فرش عزا پر بیٹھتا ہے۔ عزیزان محترم، سوال کیا جائے اگر عزاداروں، ہم اور آپ، یہ محبت حسین کا تقاضا ہے یقیناً جو فرش عزا تک کھینچے چلے آتے ہیں۔ ایک عظیم بہادر شخص، پہلوان شخص کہ جو کہ بہت زیادہ بہادر تھا اور اس کے پاس اچھا خاصا شریر پروردگار نے عنایت کیا تھا، وہ ایک مقابلے میں گیا اور جانے کے بعد اس کے کہا گیا کہ یہ ایک وزن ہے معین مقدار کا، اسے اٹھاؤ، جو کہ کئی ٹن کا تھا۔ اس کو یہ چیلنج کیا گیا، اس نے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے بعد اس وزن کو اٹھایا۔ غور کریے گا، تقاضائے محبت دکھا رہا ہوں میں۔ اس وزن کو اٹھایا اور وہاں چیلنج ایکسیپٹ کیا اور جیت حاصل کی۔ اس وزن کو اٹھانے کے بعد جیت حاصل کی، مجمع میں اس کو داد و تحسین سے نوازا گیا، واہوائی ہوئی، اور اس کے بعد اس سے ایک سوال کیا گیا کہ بھائی جان، آپ کو اتنی قوت دی ہے، اتنی قوت ملی ہے، اتنی طاقت ہے کہ اتنا بھاری وزن آپ نے ایک بار میں چیلنج قبول کر کے اٹھا لیا، ایسا بھی بتائیے کوئی ایسا بھی وزن ہے کہ جو آپ سے آج تک اٹھایا نہ جاتا ہو؟ غور کریے گا، کوئی ایسا وزن ہے کہ جو آپ سے اٹھایا نہ جاتا ہو، اور اگر اٹھایا بھی جاتا ہو تو اٹھانے میں بڑی قوت لگتی ہو؟ کہا کہ ہاں ہے، ایک وزن ایسا ہے کہ جو مجھ سے جلدی اٹھایا نہیں جاتا اور بڑی قوت لگتی ہے۔ کہا کون سا وزن ہے؟ کہا کہ شدید ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے اور بستر سراحت میں میں آرام کرتا رہتا ہوں، اذان کی آواز مسجد سے آتی ہے، میرے منہ پر لحاف پڑا ہوتا ہے، لیکن
لیکن مجھ میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ میں اس کو ہٹا سکوں۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ اس عالم میں جب انسان اس کو ہٹا کر اپنی سردیوں کو بھول کر مسجدوں کی طرف روانہ ہو جائے حیا علی خیر العمل کی آواز پہ، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اصل محبت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح جس طریقے سے پروردگار کی محبت میں ہم آواز حیا علی خیر العمل سن کر دنیا کا تمام مسلمان مسجدوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے، مسجدوں کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، چاہے جتنی سردی ہو، چاہے جتنی گرمی ہو، جس طریقے سے اذان کی آواز سن کر انسان مسجدوں کی طرف جاتا ہے، عزادار کا شیوا یہ ہے، حسین کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ عزادار جب مجلسوں کی آواز سنتا ہے تو کھینچا ہوا فرش عزا کی طرف آ جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محترم، لیکن دنیا کا قانون یہ ہے، ہر انسان کے ذمے کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت ہے۔ بڑا سے بڑا عظیم انسان بھی اگر ہو، ساری عیش و آرائشیں بھی اگر اس کے ذمے ہوں، اس کے پاس موجود ہوں، لیکن اس کے اگر پوچھا جائے کہ کوئی نہ کوئی پریشانی اس کے پاس ضرور ہوتی ہیں کہ جو اس کے ذہن کو بوجھل کیے ہوتی ہیں اور اس کے ذہن کو مطمئن رہنے نہیں دیتی ہیں۔ فقط ایک جگہ ہے کہ جہاں انسان سکون پاتا ہے، آئے غور کریے گا عزیزوں، ایک جگہ ہے کہ جہاں سکون پاتا ہے، ایک جگہ ہے کہ جہاں اطمینان پاتا ہے، ایک جگہ ہے کہ جہاں سکون سے بیٹھتا ہے، ایک جگہ ہے کہ جہاں اطمینان سے بیٹھتا ہے، پریشانیاں دور رہ جاتی ہیں۔ جب اس فرش عزا پہ بیٹھتا ہے تو مولا آپ کی پریشانیوں کے آگے ہماری پریشانی کچھ نہیں، مولا آپ کی تکلیفوں کے آگے ہماری تکلیفیں کچھ نہیں۔ دیکھو دنیا والوں، غور کرو، بعد میں فتوے لگانا، دنیا والوں کو پریشانیاں اس بات سے ہیں کہ ہم مجلس عزائے حسین کرتے ہیں، ہم گریہ کرتے ہیں، ہم نوحہ پڑھتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں۔ الزام کیا لگایا جاتا ہے کہ خود انہوں نے کیا ہے، آئے غور کریے گا، انہوں نے کیا ہے اس لیے کر رہے ہیں، انہوں نے کیا ہے اس لیے ماتم کر رہے ہیں، انہوں نے کیا ہے اس لیے کر رہے ہیں، یہ ان کو سزا مل رہی ہے۔ آئے غور کریے گا، یہ اپنی سزا بھگتنے کے طور پر ماتم کر رہے ہیں، خود کو سزائیں دے رہے ہیں، ماتم کر کر کے خود کو سزا دے رہے ہیں۔ یہ دنیا کی الزام تراشی، میرے ساتھ رہیے، دنیا کی الزام تراشی ہم پر یہ ہے کہ ہم خود کو سزا دینے کے لیے ماتم کرتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، اگر دیکھو، غور کرو، اگر ہم خود کو سزائیں دینے کے لیے ماتم کرتے اور خود کو سزا دینے کے لیے سر و سینہ پیٹتے تو کسی ایک عزادار سے پوچھ لو کہ انسان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو سزا دی جاتی ہے تو وہ بے چین ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ کوئی ایک عزادار یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ماتم کیا اور یہ پریشانی، میں نے سینہ پیٹا اور یہ پریشانی، بلکہ یہ سزا تو ایسی ہے کہ جسے بھگتنے کے بعد سکون ملتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے، صلوات پڑھے محمد۔ عزیزان محترم، الزام لگا رہے ہو، ٹھیک ہے، چلو عزیزوں، رات شدید ہو گئی ہے، آنکھوں میں نیندیں بھی ہوں گی، لیکن اللہ اللہ آنکھوں میں نیندیں کن کے ہیں؟ یہ تو عزادار حسین ہیں۔ شب داریاں کرنا تو ان کا شیوا ہے، آئے غور کریے گا، شب داریاں کرنا تو ان کا شیوا ہے، اور شب داری بھی وہ کہ جو حسین کے لیے ہو، جو تعزیے کی محبت میں ہو، جو علم کی محبت میں ہو۔ اور کیجئے شب داری، جاگیے حسین کے غم میں، آنکھوں کو کھولے رکھیے، جاگیے حسین کے غم میں، شب داریاں کیجئے۔ کیوں کیجئے؟ غور کریے، جملہ سنیے، کیجئے شب داری، کیجئے حسین کے غم میں راتوں کو بیداری، کیجئے حسین کا غم منائیے، راتوں کو جاگ جاگ کے حسین کا غم کیجئے۔ آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ اس وقت نیند کے عالم میں ہیں، لیکن پھر بھی حسین کی محبت میں جاگ رہے ہیں، اور جاگیے حسین کے غم میں، کیجئے شب داری۔ کیوں کیجئے؟ اس لیے کیجئے کہ اگر دنیا والے بول رہے ہیں تو اور بولیں، آئے غور کیجئے گا،
اگر دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ شب بیداریاں کر رہے ہو، ماتم کر رہے ہو، تو انہیں اور کہنے کا موقع ملے۔ کہا کیوں کہنے کا موقع ملے؟ کہا جب وہ کہیں گے تب تو ہم جواب دیں گے۔ میرے ساتھ رہیں، میرے ساتھ رہیں، جب وہ کہیں گے تب تو ہم جواب دیں گے۔ اب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، شب بیداریاں کیوں کرتے ہو، راتوں کو جاگتے کیوں ہو، شب بیداریاں کیوں کرتے ہو؟ اب ہم نے کہا کہ بھائی شب بیداری کرتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ شب بیداری کا مقصد تو دیکھو، کس چیز کے لیے شب بیداری کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ رہیں، کس چیز کے لیے شب بیداری کر رہے ہیں؟ ہم تعزیے کے لیے جاگ رہے ہیں، ہم جلوس کے لیے جاگ رہے ہیں، ہم ماتم کے لیے جاگ رہے ہیں، ہم علم کے لیے جاگ رہے ہیں، ہم علم کے لیے جاگ رہے ہیں۔ اے دنیا والوں، آج ہم علم عباس کے لیے رات بھر شب بیداریاں کرتے ہیں، تو تم کو کھلتا ہے کیا وہ وقت بھول گئے جب تمہارے اجداد خیبر میں علم کے لیے؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ ہم شب بیداریاں کر رہے ہیں، تمہیں پریشانی ہو رہی ہے، ذرا وہ شب بیداری بھی تو یاد کرو۔ اس وقت کیا عالم تھا؟ رسول نے تو فقط یہی کہا تھا، کل اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اما عقل کے اندھوں، خدا کی قسم رات بھر جاگنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی اگر رسول کے قول کو صحیح سے سمجھ لیتے۔ اگر رسول کی بات کو سمجھ لیتے تو رات بھر جاگنا بھی نہیں پڑتا، کیونکہ صبح تو وہی ہونے والا تھا جو رسول کہہ کے گئے ہیں۔ کون ہے ایسا جو غیر فرار ہو؟ کون ہے ایسا کہ جو کرار ہو؟ اب رسول تو جان ہی رہے ہیں، اتنے سارے اصحاب ہیں، ان میں منتخب کرنا ہے۔ اب رسول کو منتخب کرنے کی کیا ضرورت کہ جن کی جملے سے ہی واضح ہو رہا تھا۔ ایسوں کو تھوڑی بھیج سکتے تھے، غور کریے گا، ایسوں کو تھوڑی بھیج سکتے تھے کہ جو رسول کے بلانے پہ واپس نہ پلٹے ہیں۔ ایسوں کو تھوڑی بھیج سکتے تھے کہ جن کو رسول آواز لگاتے رہیں اور وہ نہ آئیں، بلکہ رسول کب کہہ رہے ہیں یہ؟ بس آخری جملہ، یہ مجھے خیبر نہیں پڑھنی ہے، بس جملہ ٹکرا گیا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں۔ کب کہہ رہے ہیں رسول؟ رسول آخری دن کہہ رہے ہیں۔ ہائے غور کریے گا خدا کے لیے، اما مسلمانوں سمجھ جاتے رات بھر جاگنا نہ پڑتا، خدا کی قسم اگر سمجھ جاتے، کل اسے بھیجوں گا، کل اسے بھیجوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نام کیوں نہیں بتا دیتے؟ یا نبی اللہ نام کیوں نہیں بتا دیتے؟ دل کی دھڑکنیں کیوں بڑھا رہے ہیں؟ دل کی دھڑکن بڑھا کیوں رہے ہیں؟ یا نبی اللہ نام بتا دیجئے۔ اما مسلمانوں تم سمجھے نہیں، اما 40 دن تک جنگ خیبر چلی ہے، 39 دن تک رسول پہلے بھیج رہے تھے اور بھیج کے یہ دیکھ رہے تھے، دیکھیں تو صحیح کون بھاگنے والا ہے، کون ٹھہرنے والا ہے، کون علم لے کے گیا ہے تو فتح حاصل کر کے آئے گا، کون علم لے کے گیا ہے تو بس ڈنڈا لے کے آئے گا۔ رسول پہلے دیکھ رہے تھے، اب پھر اس کے بعد بھیجا نا، اس کے بعد بھیجا۔ عزیزان محترم، تو تمہیں وہ شب بیداری تو یاد نہیں اور ہم سے کہہ رہے ہو شب بیداریاں کیوں کر رہے ہیں، ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی باری آتی ہے تو بھول جاتے ہیں۔ آئے غور کریے گا عزیز، اپنا وقت آتا ہے تو بھول جاتے ہیں، اپنا وقت آتا ہے تو بھول جاتے ہیں۔ شب بیداریاں کیوں کر رہے ہو؟ اسی طرح روتے کیوں ہو، غم کیوں مناتے ہو؟ رونا تو بدعت ہے، بدعت ہے، اما بدعت نہیں کہتے تم اگر رسول کے اسوہ، رسول کا اسوہ تمہاری نگاہوں میں ہوتا۔ رسول نے بھی تو گریہ کیا ہے حسین پہ،
رسول نے بھی تو ماتم کیا ہے حسین کا. تم بھول جاتے ہو تو ہم کیا کریں؟ غور کریے گا. تم بھول جاتے ہو تو ہم کیا کریں؟ تمہاری بات الگ ہے، پھر بھولنے کے بعد انکار کرتے ہو، بھولنے کے بعد انکار کرتے ہو. ارے وہ وقت تو یاد کرو تاریخ کے، وہ لمحات تو یاد کرو. کہیں نہ کہیں تمہیں بھی کوئی رونے والا ملے گا. غور کریے گا. تو کہیں نہ کہیں تمہیں بھی کوئی رونے والا ملے گا. ہم کہیں نہ کہیں تمہیں رونے والا ضرور ملے گا. کہیں نہ کہیں دیکھو تو صحیح، ہم لوگ ہمیشہ ہمیں روتے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ ہم روتے ہیں تو کہتے ہو بدعت ہے یہ رونا. غور کریے گا، خدا کے لیے میرے ساتھ ہو جائیے گا. ہم روتے ہیں تو کہتے ہو بدعت ہے یہ رونا. ہم روتے ہیں تو کہتے ہو بدعت ہے یہ رونا. وہ غار میں رویا تھا، اسے بھول گئے کیا؟ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اما دیکھو تو صحیح. کہا تمہارے یہاں رونے والے نہیں ہیں. اس وقت تم نے کچھ نہیں کہا. اما دیکھو تو صحیح. سارے منظر کو اکٹھا کرو، اس کے بعد بات کرو. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. ہم اعتراضات کے جواب یوں دیتے ہیں، آؤ تو صحیح، بیٹھو تو صحیح ہمارے یہاں، خود تمہیں پتہ چل جائے گا. اور جبکہ تم بھی تو جان رہے ہو کہ حسین علیہ السلام حق و باطل کی جنگ کرنے گئے تھے. حق و باطل کی جنگ تھی. کیوں خود کو حسین سے الگ کر کے یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہو کہ ہم باطل کی طرف ہیں؟ بہت بڑا جملہ کہہ دیا میں نے. کیوں خود کو حسین سے الگ کر کے یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہو کہ ہم دوسری طرف ہیں؟ دوسری طرف کا مطلب ہے کہ یزید کی طرف. غور کریے گا. کیونکہ کربلا نے معیار بنا دیے ہیں. کربلا نے دو معیار بنا دیے ہیں. ایک یزیدیت ہے، ایک حسینیت ہے. وہاں سے بنا دیے ہیں حسین نے دو معیار. اب دو یہاں پہ فقط یہ نہیں ہے کہ فوجیں تقسیم ہوئی ہیں. ایک یزید کی فوج ہے، ایک حسین کی فوج ہے. ایک یزید کا لشکر ہے، ایک حسین کا لشکر ہے. فقط فوجیں تقسیم نہیں ہوئی ہیں بلکہ ذہنیت تقسیم ہوئی ہے. اور کریے گا عزیزوں، ذہنیت تقسیم ہوئی ہے، مزاج تقسیم ہوئے ہیں. سب کچھ یہاں پہ بانٹا جا رہا ہے، سب کچھ الگ کیا جا رہا ہے. یہاں سے دو چیزیں ہونے والی ہیں، یا تو یزیدیت ہوگی یا تو حسینیت ہوگی. اور کریے گا عزیزوں، کیونکہ کربلا کے بعد ہم کو نگاہوں میں، شاید یہ جملہ میں اس منبر سے پڑھ چکا ہوں لیکن یہ جملہ پھر سے دہرا رہا ہوں آپ کے لیے، کیونکہ کربلا کے بعد اگر ہم نے دیکھا ہے تو فقط ہم کو دو ہی مذہب نظر آئے ہیں. دو ہی مذہب نظر آئے ہیں، دو ہی قانون نظر آئے ہیں. ایک مذہب یا تو ظالم کا نظر آیا ہے، ایک مذہب مظلوم کا نظر آیا ہے. ایک مذہب ظالم کا نظر آیا ہے، ایک مذہب مظلوم کا نظر آیا ہے. ظالم کے مذہب کو یزیدیت کہتے ہیں، مظلوم کے مذہب کو حسینیت کہتے ہیں. ظالم کے مذہب کو یزیدیت کہتے ہیں، مظلوم کے مذہب کو حسینیت کہتے ہیں. امام مولوی صاحب آپ نے منبر سے تو کہہ دیا کہ دو مذہب کربلا کے بعد، ایک یزیدیت کا مذہب، ایک حسینیت کا مذہب، ایک مذہب ظالم کا، ایک مذہب مظلوم کا. لیکن اتنا بتائیے، ہم بھی تو دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمیں پتہ کیسے چلے کہ کون سا مذہب ظالم کا ہے، کون سا مذہب مظلوم کا ہے؟ میرے ساتھ رہیں، میرے ساتھ رہیں خدا کے لیے. کون سا مذہب ظالم کا ہے، کون سا مذہب مظلوم کا ہے؟ کربلا کے بعد دو چیزیں، ایک ظالم والے ہیں، ایک مظلوم والے ہیں. پتہ کیسے چلے؟ مولانا بتائیں تو صحیح، پتہ کیسے چلے کون ظالم والا ہے، کون مظلوم والا ہے؟ ہم نے کہا بہت آسان ہے پتہ کرنا، بہت آسان ہے پتہ کرنا، کوئی مشکل ہی نہیں ہے اس کو پتہ کرنے میں. کہا کیسے پتہ کریں، کیسے معلوم ہو کہ کون ظالم والا ہے، کون مظلوم والا ہے؟ ہم نے کہا ٹھہرو ذرا، ہلال ماہ محرم کو فلک پہ نمودار ہونے دو، فلک پہ ماہ محرم کے چاند کو نکلنے دو. ادھر فلک پہ محرم کا چاند نکلا. ہم نے کہا فرش عزائے حسین بچھاؤ، مجلس حسین کا اہتمام کرو، تعزیہ خانے سجاؤ، اور اس کے بعد دیکھو جو فرش عزائے حسین پہ آ کے بیٹھ جائے اور حسین کے غم میں دو قطرے اشک کے بہا دے، سمجھنا مظلوم والا ہے جو بدعت کے فتوے لگائے.
سمجھنا ظالم والا ہے۔ اگر یہیں سے نہیں سمجھ میں آ سکے تو اسی عزا خانے سے عباس کا علم اٹھانا، لے کے باہر نکلنا، شاہراہوں پہ جانا، دنیا کے سامنے جانا اور چاروں طرف مشاہدہ کرنا۔ جو علم کو دیکھ کر زیارت کے لیے آ جائے سمجھنا مظلوم والا ہے جس کا نکاح ٹوٹ جائے۔ ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان محترم، اور شاہراہوں پہ جانے کا حکم دیا ہے، چھپ کے ماتم کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ آئے غور کریے گا عزیزوں، دنیا والوں، اسی لیے تو تم کو شاید پریشانیاں ہیں، لیکن تمہاری ایک الگ بات ہے کہ تم بھول جاتے ہو بہت جلدی، تمہارا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ چلو ہم یاد دلا دیتے ہیں، ہم یاد دلا دیتے ہیں۔ ہم سے کہہ رہے ہو اکیلے میں کیجئے، تنہائی میں کیجئے، شاہراہوں پہ کیوں نکل رہے ہیں، باہر کیوں نکل کے ماتم کر رہے ہیں، جلوس کی شکل کیوں بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، غم منا رہے ہیں، کر لیجئے، اپنے گھر والوں کو لیجئے، بیٹھیے، ماتم کیجئے، گریہ کیجئے، روئیے، جتنا چاہے اتنا رونا ہے، غم منائیے۔ یہ باہر سڑکوں پہ کیوں نکل رہے ہیں؟ باہر ہمارے بچے بھی ہیں، باہر تمہارے بچے بھی ہیں، باہر سب تو ہیں، باہر تو پورا مجمع دیکھ رہا ہے، باہر کیوں نکل رہے ہیں؟ کہیں ہمارے علم کو دیکھ کر کہیں کچھ خرابیاں نہ ہو جائیں۔ آئے غور کریے گا عزیزان محترم، باہر نکل کیوں رہے ہیں آپ؟ ماتم کرنا ہے گھروں میں کیجئے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم یاد دلا رہے ہیں۔ آج ہم پہ اعتراض کر رہے ہو، ارے ذرا منظر تو یاد کرو اس وقت کا کون سا منظر کہا جو رسول کے پہلے کا منظر ہے؟ ابھی رسول دنیا میں آئے نہیں ہیں، انبیاء کی نبوتیں چل رہی ہیں۔ ایک نبی ایسا گزرا ہے، غور کریے گا عزیزوں، ایک نبی ایسا گزرا ہے کہ جس نے اتنا آنسو بہایا، اتنا غم منایا، اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ ایک اور کریے گا، میرے ساتھ رہیں مسلمانوں، تمہیں یاد دلا رہا ہوں میں۔ اتنا گریہ کیا، اتنا ماتم کیا، اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ کہا کون؟ کہا جناب یعقوب، جناب یعقوب نبی اپنے بیٹے یوسف کے فراق میں اتنا گریہ کیا، اتنا اشک بہایا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اب جناب یعقوب کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا ہے، لیکن جناب یعقوب کا قرینہ کیا تھا؟ انہوں نے بیت الحزن بنوایا تھا ضرور۔ ہم بھی عزا خانے بنوا رہے ہیں، آئے غور کریے گا، بیت الحزن بنایا تھا ضرور، لیکن بیت الحزن میں بیٹھ کر ماتم نہیں کرتے تھے، بلکہ بیت الحزن سے باہر نکلتے تھے، چوراہے پہ بیٹھتے تھے اور اپنے بیٹے کے غم میں گریہ کرتے تھے۔ غور کریے گا، اپنے بیٹے کے اوپر آنسو بہاتے تھے، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا مظلوم یوسف، ہائے میرا یوسف کہہ کے گریہ کیا کرتے تھے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، آپ نے بیت الحزن بنایا ہے، اس میں جا کے گریہ کیجئے، عمر کا تقاضا بھی ہے، آپ باہر بیٹھ کے گریہ کر رہے ہیں۔ عجب نہیں جناب یعقوب آواز دیں، اے نادان، میں فقط گریہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ شاہراہ ہے، یہ چوراہا ہے، میں یہاں بیٹھ کر گریہ کروں گا تو یہاں سے گزرنے والے قافلے، یہاں سے گزرنے والے افراد میرے پاس آئیں گے اور سوال کریں گے یا نبی اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ یا نبی اللہ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ یا نبی اللہ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ تو میں کہوں گا میرا بیٹا یوسف تھا، میرا بیٹا یوسف تھا جو مجھ سے بچھڑ گیا۔ تو اب جب یہ بات ہوگی تو لوگ یہ بھی پوچھیں گے کہ ظلم کرنے والا کون تھا؟ آئے غور کریے گا، ظالم کون تھا؟ ہم نے کہا ہم سنت یعقوب پہ عمل کرتے ہیں، شاہراہوں پہ اس لیے نکل کے ماتم کر رہے ہیں کہ جب شاہراہ پہ نکلیں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ کوئی ہے جو ماتم کر رہا ہے۔ اب وہ ہم سے آ کے پوچھے گا کہ ماتم کیوں کر رہے ہو، گریہ کیوں کر رہے ہو؟ تو ہم کہیں گے کہ ایک حسین تھا جو کربلا میں مارا گیا۔ تو اب یہ بھی سوال ہوگا کہ اگر وہ مظلوم تھا تو کوئی ظالم بھی رہا ہوگا۔
ہم ظالم کو پہچنوانے کے لیے شاہراہ پہ نکل رہے ہیں، ظالم کو پہچنوانے کے لیے شاہراہ پہ نکل رہے ہیں۔ عزیزان محترم، فقط یہی نہیں ٹھہر جائیے، بلکہ اب حسین کی مجلس کے ساتھ ساتھ شہزادی کی مجلس کا بھی اس طریقے سے انعقاد ہو کہ لوگوں کو پوچھنا پڑے یہ کون مظلومہ تھی، کس کے اوپر آنسو بہا رہے ہو۔ جب ان کی مظلومیت کا ذکر ہوگا تو لوگ پوچھیں گے کہ ان کا قتل کرنے والا کون؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، جب اس منزل پہ آئیے گا، جب اس منزل پہ آئیے، اب لوگ کہیں اگر خدا کی قسم، تو اب ان کو اس طریقے سے جواب دیجیے کہ ہم نہیں رو رہے ہیں، ہم نہیں غم منا رہے ہیں، بلکہ یہ ہمارا شیوا ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی، میں آیت پہ گفتگو کل کروں گا انشاءاللہ، بس ترجمہ کر رہا ہوں، اس کے بعد رکھتے مسائل۔ کیا کہا قرآن میں خدا نے؟ ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھ سے مانگو، میرے بندوں مجھ سے مانگو، مانگو تو صحیح، آؤ تو صحیح، دیکھو میں دینے والا ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے زیادہ کون ہے تمہیں دینے والا۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مصیبت ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف ہے، لیکن عزیزوں آپ جب دنیا والوں کے ساتھ آپ اپنی تکلیف، ہر تکلیف انسان ہر ایک کو نہیں بتا سکتا، غور کریے گا عزیزوں، ہر تکلیف انسان ہر ایک کو نہیں بتا سکتا۔ یہی دو فقرے ہیں، بس سن لیجئے۔ اگر بچہ ہے اور اس کی تکلیف اس کے ذہن کے مطابق ہے تو وہ اپنے دوست کو بتائے گا، باپ کو نہیں بتائے گا۔ اگر بڑا ہے اور اس کی تکلیف اس کے ذہن کے مطابق ہے تو وہ اپنے ہمسن کو بتائے گا، اپنے دوست کو بتائے گا، تاکہ اس کی تکلیف ہلکی ہو جائے۔ اگر جوان ہے تو وہ اپنے ہمسن کو بتائے گا، لیکن کوئی چھوٹا سا بچہ اپنی پریشانی کسی جوان کو نہیں بتائے گا، بلکہ ایسے کو بتائے گا کہ جس سے وہ پریشانی دور ہو جائے۔ اور ہر انسان ہر ایک کو نہیں بتائے گا، دوست ہے تو پریشانی دوست کو بتائے گا، کبھی اپنے دشمن کو نہیں بتائے گا۔ غور کریے گا عزیزوں، کبھی دشمن کو نہیں بتائے گا۔ اللہ خدا نے کتنی بڑی رحمت یہ عنایت کر دی ہے ہمیں کہ اگر تمہاری زندگی میں، میں جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں پریشانیاں ہیں، تمہاری زندگی میں مصیبتیں ہیں، تمہاری زندگی میں دقتیں ہیں، لیکن تمہاری زندگی کی تکلیف مصیبتیں تم دنیا والوں سے شیئر نہیں کر سکتے، لیکن میں تو ہوں تمہارا بندہ۔ بچہ بھی ہے تو میں اس کی بات سننے والا ہوں، بڑا ہے میں اس کی بات سننے والا ہوں، ضعیف ہے میں اس کی بات سننے والا ہوں۔ دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس آپ بڑا سے بڑا مددگار ہو، بڑا سے بڑا تونگر ہو، بڑا سے بڑا لوگوں کی مدد کرنے والا ہو، لیکن آپ کسی انسان کے پاس جائیے گا، ایسا شخص ہے جو ہر وقت آپ کی مدد کرنے پر تیار ہے، کبھی بھی جائیے اس کے یہاں وہ جھولیاں بھر دیتا ہے، کبھی بھی جائیے اس کے یہاں نصرت ہو جاتی ہے، لیکن آپ اسی انسان کے یہاں اگر آدھی رات کو پہنچ جائیے، دروازہ کھٹکھٹائیے، نیند میں خلل ڈالیے تو ایک مرتبہ دے گا ضرور، لیکن دینے سے پہلے یہ کہہ کر دے گا کہ اما بھائی صبح آ جاتے، اور پروردگار وہ دینے والا ہے کہ جو بلا ہی رہا ہے آدھی رات کے بعد آؤ، تاکہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی نہ ہو، تاکہ تمہیں مانگنے میں شرم نہ آئے اور مجھے دینے میں خوشی محسوس ہو۔ عزیزان محترم، میں اس پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ عزیزوں، ایسے دینے والے، اور یہی اسوہ سنتیں، یہی اسوہ کردار، یہی عمل ہمارے ائمہ میں بھی تھا، یہی عمل وہاں سے بھی کوئی کسی وقت بھی آ جائے لیکن کبھی خالی لوٹ کے تھوڑی جاتا ہے۔ یہی عمل تو حسین کا ہے، یہی عمل تو اہل بیت کا تھا۔ عزیزوں، کوئی بھی ہو کچھ بھی مانگ لے، لیکن حسین دینے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے بڑی دلیل ہے کربلا، کوئی کچھ بھی مانگ لے حسین دینے کے لیے تیار ہیں، سب سے بڑی دلیل ہے کربلا۔ کیوں؟ کربلا سے پہلے حسین سے سوال کیا گیا ہوگا، عالم ارواح میں سوال کیا گیا تھا، حسین نانا کے دین کو بچانے کے لیے یہ مصیبتیں آئیں گی، 3 دن پیاسا رہنا پڑے گا۔ حسین نے کہا منظور ہے،
6 ماہ کے اصغر کو گودی میں دیکھنا ہوگا چھدا ہوا گلا، حسین نے کہا منظور ہے۔ قاسم کے لاش کے ٹکڑے دیکھنے ہوں گے، حسین نے کہا منظور ہے۔ اون و محمد کے جنازے دیکھنے ہوں گے، حسین نے کہا منظور ہے۔ کڑیل جوان کے سینے میں برچھی دیکھنی ہوگی، حسین نے کہا منظور ہے۔ لیکن ایک مقام وہ تھا کہ جہاں حسین خاموش ہو گئے، بہنوں کی ردائیں دینی ہوں گی۔ ارے یہاں حسین خاموش تھے لیکن زینب نے آواز دی ہوگی، بھیا ارے آپ کے بعد زینب ہی تو ہوگی کہ جو آپ کے مقصد کو باقی رکھے۔ عزیزوں 6 محرم ہے، حسین کی عظیم قربانیوں میں سے ایک قربانی کا نام ہے علی اکبر، ایک قربانی کا نام ہے، لمحہ لمحہ مصائب سنیں، میں مصائب پڑھ رہا ہوں علی اکبر کے، ایک قربانی کا نام ہے علی اکبر۔ ارے دنیا کا سب سے بڑا بوجھ بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں کوئی بوجھ اتنا زیادہ بڑا نہیں ہوتا جتنا بڑا یہ بوجھ ہوتا ہے۔ عالم نفسیات سے سوال کیا جائے کہ دنیا کا سب سے بڑا بوجھ کیا ہے تو وہ یہ کہے گا ضعیف باپ ہو، اس کے کاندھوں پہ جوان کی میت ہو، اس سے بڑا بوجھ دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ یہی منظر کربلا کے میدان میں آ پہنچا ہے۔ ارے علی اکبر ہیں، حسین کی خدمت میں آئے، بابا اب تو آپ مرنے کی اجازت دے دیجئے، بابا نانا کے دین کو اکبر کی ضرورت ہے، بابا رن میں جانے کی اجازت دیجئے۔ حسین نے کہا بیٹا میں کیسے اجازت دے دوں، بیٹا میں نے تم کو اسی دن کے لیے پالا ہے۔ اچھا جاؤ پہلے پھوپھی اماں سے اجازت لے لو، پھوپھی نے 18 برس پالا ہے۔ علی اکبر پھوپھی کی خدمت میں آئے، پھوپھی اماں اجازت دیں، پھوپھی اماں اجازت دیں، مقتل کی طرف جانا ہے۔ زینب نے اجازت دی، کہا کہ آئے بیٹا جاؤ بابا سے اجازت لو اور رن کی طرف جاؤ۔ کہا ہے بھائی اے پھوپھی اماں، بابا نے اجازت دے دی، آپ کی اجازت مقصود ہے۔ زینب سے اجازت ملی، علی اکبر خیمے سے نکل رہے ہیں، ایسے نکل رہے ہیں جیسے جوان کا جنازہ نکل رہا ہو۔ بیویوں نے حلقہ بنایا، گریہ کرنا شروع کیا۔ ابھی علی اکبر زندہ ہیں، ابھی علی اکبر جا رہے ہیں۔ حسین کے پاس آئے، حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا، اپنے نوجوان کو دیکھا، علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، اب میدان کی طرف جا رہے ہیں، میدان قتال کی طرف جا رہے ہیں۔ حسین پیچھے پیچھے ہیں، باپ ہے نا، جوان بیٹے کو ایک بار میں رخصت کیا نہیں جاتا، باپ ہے نا۔ ارے حسین پیچھے پیچھے ہیں، اکبر نے مڑ کر دیکھا ہوگا، اے بابا ابھی تو رخصت کر دیا تھا، واپس آنے کا سبب کیا ہے؟ اے علی اکبر کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے۔ علی اکبر کے پاس پہنچے، ارے ایک مرتبہ علی اکبر گھوڑے سے اترے، باپ کی تعظیم میں حسین نے سینے سے لگایا، پھر ایک مرتبہ سوار کیا، اچھا بیٹا اب جاؤ، اب رخصت کرتا ہوں، لیکن دیکھو جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، میرے دل کو تسلی رہے گی۔ علی اکبر میدان میں پہنچے، حسین ایک اونچے عرصے پہ پہنچے، جانے کے بعد کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ علی اکبر جنگ کر رہے ہیں، حسین جنگ علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں۔ علی اکبر نے جنگ کی، حسین جنگ دیکھ رہے ہیں۔ علی اکبر نے ایک بار کیا، حسین داد و تحسین سے نواز رہے ہیں، لیکن کیا دیکھا کہ ایک پہلوان ہے کہ جو علی اکبر کے مقابلے میں آیا۔ حسین نے کہا لیلا دعا کرو میرا اکبر، ارے ماں نے مسلح بچھایا، علی اکبر خدایا میرے اکبر کو واپس بھیج دے۔ ارے ایک مرتبہ دعا قبول ہوئی، علی اکبر واپس آئے، بابا پیاس کی شدت ہے، بڑی پیاس لگی ہے، اگر بابا یہ پیاس بجھ جائے تو ان ظالموں کو بتا دوں کہ میں علی کا پوتا ہوں۔ ارے علی حسین کے پاس تھا تو کچھ نہیں، لیکن ایک مرتبہ انگوٹھی دی، بیٹا اسے دہن میں رکھ لو شاید کچھ تسکین ملے۔ علی اکبر پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے، اب میدان قتال کی طرف گئے، لیکن نرغے عادہ میں گھرے ظالم کا نیزہ۔ ارے ایک مرتبہ کلیجہ علی اکبر میں لگا، لیکن نیزہ یوں لگا کہ علی اکبر کے دل تک رسائی کر گیا، زین سے زمین پہ آئے، بابا یا ابتا علیک منی السلام، اے بابا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین دوڑتے ہوئے پہنچے علی اکبر کے پاس، علی اکبر کے پاس پہنچے۔ عزیزوں حسین جیسا صابر شخص تھا کہ جو کبھی روتے ہوئے نظر نہیں آیا تھا، لیکن اسے بھی علی اکبر کے جنازے پہ یہ کہتے ہوئے دیکھا گیا، اے بیٹا تمہارے بعد دنیا اندھیری ہو گئی۔
علی اکبر کے پاس پہنچے، ایک ہاتھ سینے پہ تھا، ایک ہاتھ سینے پہ تھا، دوسرے ہاتھ سے بابا کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ اے بیٹا علی اکبر کیا ہو گیا؟ بابا سینے میں بڑا درد ہے، بابا سینے میں برچھی اتر آئی ہے، بابا سینے میں درد ہے۔ اچھا بیٹا لاؤ دیکھ دوں۔ ارے ایک مرتبہ حسین نے برچھی کے پھل کو دیکھا، میں نہیں جانتا کیسے صبر کیا ہوگا، لیکن ایک مرتبہ علی اکبر نے ایک وصیت کر دی، بابا ارے آخری بار ایک وصیت سن لیجئے، ایک گزارش قبول کر دیجئے۔ کہا بیٹا بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ کہا بابا مدینے میں ایک بہن کو چھوڑ کے آیا تھا، اے بابا وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، ایک بار دیدار کرا دیجئے۔ حسین نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور کہا بیٹا دیکھو کچھ نظر آتا ہے؟ علی اکبر نے کہا بابا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حسین نے کہا بیٹا دیکھو شاید کچھ دکھائی دے۔ اب علی اکبر نے جو دیکھا تو علی اکبر نے کہا بابا ہاں ایک گلی نظر آ رہی ہے اور ایک دروازہ ہے جہاں ایک ضعیفہ بیٹھی ہے اور کسی کا قدموں کے نشان ہے جسے چوم رہی ہے، بابا یہ کون ہے؟ حسین نے کہا بیٹا تم نے نہ پہچانا، تمہاری دکھیاری بہن زینب صغرا ہے کہ جو تمہارے نقش قدم کو چوم رہی ہے۔ علی اکبر رخصت ہوئے۔ اس امید کے بعد حسین نے برچھی کے پھل کو پکڑا اور یوں کھینچا، بابا علی خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان تھا، ذرا آئیے مدد کو آئیے، جوان بیٹا ہے، ارے برچھی کے پھل کو کھینچنا ہے۔ میں نہیں جانتا کیسے کھینچا ہوگا برچھی کا پھل، لیکن اس کے بعد اکیلے ہیں حسین، علی اکبر کا جنازہ بھی ہے، خیمے میں بھی لے کے جانا ہے، حسین تنہا ہے، ترائی کا رخ کیا ہوگا، عباس ارے کیا مدد کو نہ آؤ گے؟ قاسم چچا اکیلا ہے، مدد کو آؤ۔ لیکن حسین نے لاشِ علی اکبر اکیلے اٹھایا، لے کے در خیمہ پہ پہنچے، بس آخری جملے ہیں، لے کے در خیمہ پہ پہنچے، علی اکبر کی میت آئی ہے، بیویوں نے استقبال کیا، زینب سر و سینہ پیٹ رہی ہیں، ام فروہ کلیجہ پیٹ رہی ہیں، ارے سب سر پیٹ رہے ہیں، ہائے علی اکبر ہائے حسین کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ لیکن جہاں ساری بیویاں تھیں وہیں زینب نے دیکھا کہ بھابی ام لیلہ نظر نہیں آتی، بھابی ام لیلہ نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ کہا فضہ جاؤ بھابی ام لیلہ کو بلا کے لاؤ۔ ارے جناب فضہ گئی، جانے کے بعد کیا دیکھا، اے شہزادی اکبر کا جنازہ آیا ہے، کیا گریہ نہ کریں گی، کیا آخری رخصت نہ کریں گی؟ لیلہ نے ایک آواز دی تھی، اے فضہ جانا تو چاہتی ہوں لیکن کب سے خیمے کا در ڈھونڈ رہی ہوں، اکبر کے جانے نے میری بینائی چھین لی، مجھے نظر نہیں آتا۔ انا للہ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ رضم بقضائه وتسلیما لامرہ۔ خدایا مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، جو بے اولاد ہونے صاحب اولاد بنا دے، جو بیمار ہونے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، اندہ ظہور اتنی توفیق دے کہ اپنے امام کو پہچان سکے۔ خدایا ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہمارا امام خود ہمیں اپنے ناصرین میں شمار کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ حسین علیہ السلام۔